سب سے پہلے تو حدیث میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہ رہی تھی ابن ماجہ کی ہے 4267. کیونکہ شروع میں نا جب اسلام ابھی نیا نیا آ رہا تھا اس سے پہلے آپ دیکھیں جب ہسٹری ہم پڑھتے ہیں نا یا سیرت النبی پڑھتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی سچویشن کیا تھی. تو اس زمانے میں یہ رواج تھا, ان میں یہ کلچر تھا ان کا کہ جب کوئی فوت ہوتا تھا نا تو بین کرنا جیسے ہوتا ہے, زور زور سے اپنے آپ کو پیٹنا اور اس طرح سے اپنے غم کا اظہار کرنے کا طریقہ جو تھا اس وقت یہ تھا. جیسے ابھی بھی آپ کسی بہت ایسی جگہوں پہ دیکھتے ہو کہ وہاں پہ بھی ایسے کرتے ہیں. تو اس زمانے میں پھر کیا ہوتا تھا, عورتیں ہائر کی جاتی تھی جو آ کے بین کرتی تھی. بین مینز کہ وہ زور زور سے جیسے نہیں ہوتا کہ ہائے مرنے والا یہ تھا, ہائے مر گیا میرا یہ جاننے والا, مطلب فار ایگزامپل باپ ہے تو میں اب ان کے بغیر کیسے رہوں گی, مطلب وہ ایسے سینٹنس یوز کرتے تھے کہ جو دلوں کو اس وقت دل ویسے سیڈ ہوتے ہیں تو ایسے سینٹنس سن کے پھر لوگ روتے تھے. تو یہ ان کا ایک کلچر ہوتا تھا. تو اس وجہ سے اور گھر والے جو تھے وہ بھی پھر اس طرح سے ہوتے تھے اور وہ سوگ مناتے تھے. جب اسلام آیا تو کمپلیٹلی پھر منع کر دیا گیا کہ یہ طریقہ سوگ کا نہیں ہے, اور رسول اللہ نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا. اسی وجہ سے شروع میں قبرستان جانا بھی منع کیا گیا تھا, کیونکہ وہاں پہ جا کے عورتیں واویلا مچاتی تھی کیونکہ ان کے دل کمزور ہوتے ہیں. لیٹر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دے دی تھی, جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور پھر وہ شرائط کیونکہ اب عورتیں جو مسلمان تھی عورتیں وہ تو ایون مدینہ میں آ کے تو پختہ ہو گئی ہوئی تھی, ان کا ایمان کا لیول وہ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ ادا ہوتا تھا تو وہ عمل کا سر سے پاؤں تک عمل کرنے والی ہو جاتی تھی. تو پھر عبرت کی خاطر کیوں جانا ہوتا تھا, عبرت کی خاطر. اور دیکھیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں جیسے اگر تو کیونکہ ہمارے لو ونس ہیں ادھر, فار ایگزامپل میری امی ہیں میرے ابو ہیں, تو دل چاہتا ہے وہاں پہ جانے کا, ان کو وزٹ کرنے کا. تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوتی ہے, تو آپ سب اپنی اپنی حالت ذرا غور کیجئے گا, کیونکہ ہم سیکھتے ہیں جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم عمل کے لیے سیکھ رہے ہیں نا, کہ میرے اگر یہ فیلنگ ہوتی تھی تو میری وہ فیلنگ کیوں نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی قبر کے پاس کسی سے گزرتے تھے وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تک بھیگ جاتی تھی. تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ جب جنت و دوزخ کی بات ہوتی ہے تو آپ ایسے نہیں روتے, آپ کبھی کوئی ذکر ہوتا ہے تو بس ٹھیک ہے آپ سیڈ ہوتے ہو لیکن آپ ایسے نہیں روتے, لیکن جب آپ قبر کے پاس آتے ہو تو آپ اتنا روتے ہیں, تو کیا وجہ ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ قبر جو ہے نا وہ آخرت کی پہلی منزل ہے, اگر اس منزل میں نجات میں پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور اگر یہاں نجات نہ پائی نا تو پھر اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی. اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی ہے. اس لیے ہم دیکھیں ہم سورت پڑھتے ہیں نا, سورت ملک پڑھتے ہیں, ایوری نائٹ پڑھتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا لکھا ہے, بس یہی پتہ ہے کہ ہر روز رات کو ہم نے سورت ملک پڑھنی ہے اور وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. کبھی اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, کیونکہ اس میں ریمائنڈرز ہیں کہ آخرت میں, آج میرا خیال ہے ایک آیت میں نے تھوڑی سی وہ بھی شامل کی ہوئی ہیں اس کی آیات, تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے یہ رکھا تھا, کیونکہ یہ ریمائنڈر ہے کہ قبر میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا. تو جب ہم ایوری نائٹ پڑھیں گے تو ہمارا عمل تو بہتر ہوگا ہر صورت میں انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی کہ ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ گزرتے تھے اس کے پاس سے, قبر کے پاس سے. اسی طرح سے جب آپ دیکھیے کہ جب بادل آتے ہیں تو ہماری تب کیا حالت ہوتی ہے, ہمیں کبھی ایسی فیلنگ ہوتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے 2085. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب بادل آتے تھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے تھے, اور کبھی وہ اندر جاتے تھے کبھی باہر آتے تھے, بے چینی نہیں جیسے ہوتی ان کی وہ حالت ہو جاتی تھی. اور جب وہ بارش برسنے شروع ہوتی تھی تو ان کی وہ حالت ختم ہو جاتی تھی, مطلب وہ سکون میں آ جاتے تھے. تو کہتی ہے میں نے پوچھا ان سے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ جب بارش ہوتی ہے بادل آتے ہیں
تو آپ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ قوم عاد، آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا نا کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا، تو جب بادل دیکھے انہوں نے تو وہ خوش ہو گئے کہ بادل آئے بادل آئے، اور وہی بادل ان کے اوپر عذاب کی طرح نازل ہوئے تھے. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بادل اللہ کی کوئی ناراضگی لے کے آئے ہوں. اور وہ جیسے ہی بادل کو دیکھتے تھے پھر یہ دعا پڑھتے تھے. دیکھیے اللہ سے دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل بھی ایسے کر دے کہ ہم جو چیز دیکھیں اپنے ارد گرد اس میں سے ہم سبق حاصل کر سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا افلا یتدبرون، تم کیوں نہیں تدبر کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہو، ایک ایک چیز کو دیکھ کے تمہیں میں یاد آ جاؤں گا. تو رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا. اب دیکھیے کہ بادل میں کیا کیا چیزیں تھی کہ اللہ اس بادل میں جو خیر ہے نا میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، اور اس خیر کا جو اس کے اندر ہے. سب سے پہلے تو اس کی خیر و بھلائی کہ یہ بادل خیر و بھلائی سے ہے، اور جو اس کے اندر ہے اس کی بھلائی کا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور اس خیر کی جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا ہے. دیکھیں بادل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. آج ہم وہ بھی پڑھیں گے کہ کیسے سایہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بادلوں کا سایہ جو ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. تو جو ارسلت بھیجا گیا جس خیر کے ساتھ اس کی بھلائی مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ، اے اللہ میں تجھ سے اعوذ بک، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من شرہا، اس بادل کے شر سے، وشر ما فیہا، اور جو اس کے اندر شر ہوگی میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، وشر ما ارسلت بھی، اور اس سے جس کے ساتھ یہ اس شر کے ساتھ بھیجا گیا اس سے پناہ مانگتی ہوں. تو دیکھیے ہم نے کبھی ایسے سوچا بادل کو دیکھ کے؟ تو اب عربی نہ بھی آئے کوئی بات نہیں، تو کم از کم نا اس وقت دل میں یہ چیز آ جائے، دعا مانگ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو جائے گی. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پھر ہمارے اوپر پیار بھی آئے گا کہ دیکھو ان کو پھر یاد آ گیا کہ میرے نبی یہ مانگا کرتے تھے بادل کو دیکھ کے، تو میں بھی یہی دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بادل خیر و عافیت والا کرنا. آمین ثم آمین. کئی دفعہ ہوتا ہے نا بارش ہوتی ہے، چھتیں جن کی کمزور ہوتی ہیں، چھت گر جاتی ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کی عافیت رکھے، ہر طرح کے شر سے بچائے. آمین ثم آمین. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرف. سورہ نحل آیت نمبر 81. اب دیکھیے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم سورہ نحل میں بار بار یہی پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لکم لکم لکم، تمہارے لیے. تو قرآن جو ہے نا وہ کس کے لیے نازل ہوا؟ انسان کے لیے، ٹھیک ہے، اور تو کسی کے لیے نازل نہیں ہوا نا، انسان اور جنات کے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں مخاطب کرتے ہیں پورے قرآن میں یا ایہا الذین، یا ایہا الناس، جب دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یا ایہا الناس، اے لوگوں، تو لوگوں میں سارے آ جاتے ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب آ جاتے ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، تو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پکارے ہیں نا. تو پھر وہ آیات ہم دیکھیں. اب دیکھیں وہ اسٹوڈنٹ جن کو ایسا شوق ہوتا ہے نا، ذرا آپ یاد رکھیے گا کہ کیا ہوا قرآن پاک میں یا ایہا الانسان جو ہے نا وہ 241 ٹائم پورے قرآن میں اس روٹ ورڈ سے استعمال ہوا ہے. اب یہ بھی دیکھیے کہ انسان جو ہے، ہم سوچتے نہیں ہے نا، تو ایسے نہیں لگتا. تو میں جب لکھ رہی تھی میں نے سوچا یہ انسان کا لفظ بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب کریٹ کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک مخلوق کریٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور پھر آدم علیہ السلام کا کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر ان کو جنت میں بھیج دیا، پھر ہوا کو ان میں سے پیدا کیا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا. تو انسان، اب ہم لوگ جو ہیں دیکھیے اس کا روٹ ورڈ اگر آپ دیکھتی ہیں نا انسان کا، تو جب اس طرح سے جانتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے بارے میں مجھے پتا چل رہا ہو، اچھا میرا یہ وہ روٹ ورڈ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر حمزہ نون سین اون سے، یا نون سین حمزہ نون سین واو، تو دونوں طرح سے آتا ہے. اگر ایک طرف زیادہ تر مفسرین نے یہ کہا، علماء نے اس کا اس طرح سے بتایا کہ اس روٹ ورڈ کے ساتھ انسان کا جو مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ ہوتا ہے بھول جانے والا، اور ہم واقعی بھول جاتے ہیں. اور بھولنا کیسا تھا؟ آپ کو یاد آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا.
وہ بھول گئے اور انہوں نے وہ کھا لیا. تو اس وجہ سے ہمارا جو نام ہے نا انسان رکھا گیا. یہ ایک طرح سے اس کی ڈیٹیل آتی ہے. اچھا اب دیکھیں اس میں کتنی رحمت ہے کہ انسان بھول گیا لیکن فوراً توبہ کر لی اور پھر اس کو نبوت مل گئی ہے نا. اور جو وہ تھا شیطان تھا اس نے غلط کام کیا, اللہ کی بات نہیں مانی اور پھر توبہ بھی نہیں کی ہے. بات صرف اتنی سی سمجھ آنے والی ہے کہ ہمارا روٹ ورڈ جو ہے, ہم غلطیاں کریں گے لیکن فوراً اللہ کی طرف پلٹیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی درجہ تو عطا کریں گے نا. ہم وہ تو نہیں بول رہے اب تو نبوت ہے نہیں ہے, نبی آنے نہیں ہے, اب تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ہمارے درجات بلند کریں گے. اچھا دوسرا اس کا روٹ ورڈ سے آتا ہے نا, جو اس میں آتا ہے انس, محبت. جیسے انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انس کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے, اس کو ضرورت پڑتی ہے اس بات کی, تو اس لیے اس کے روٹ ورڈ میں ایک انس کا بھی جذبہ پایا جاتا ہے. تو آج آپ نے اپنے آپ کو بھی پہچان لیا ہے نا. تو یہ قرآن پاک میں 241 ٹائم آیا ہے اور جو آیات ہے نا وہ 225 ہے. اور اگر ہم دیکھیں یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تو یہ قرآن پاک میں 879. اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مجھے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا ہے نا تو قرآن پاک میں اب آپ نے 8 کا لفظ یاد رکھنا ہے اور ایک ادھر چلے جائے ایک ادھر چلے جائے, 879. اس طرح سے میں جب یاد کرتی ہوں نا یوزلی کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ رکھ لیں گے تو اب آسانی ہو جاتی ہے. اور ضروری نہیں ہے یاد رکھنا, وہ تو ایک ہوتا ہے نا کہ فیل ہو, اچھا یہ لفظ اتنی دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہوگا اس کے بارے میں. تو چلیے میں نے کہا چلے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ انسان اور آمنو, ایمان والوں کی کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو ایسے نہیں بھیج دیا تھا کہ اچھا جاؤ یہ دنیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. سب سے پہلے کیا تھا, کچھ کھانا پینا تھا تو تبھی تو زندہ رہ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنتی کی طرح بتایا تمہارے لیے یہ پیدا کیا, پھل پیدا کیے, اتنا سا بیج بوتے ہو, کیسے وہ بیج بڑا ہوتا ہے, کیسے وہ درخت بنتا ہے, کیسے پھل ہوتے ہیں, کیسے سبزیاں پیدا ہوتی ہیں, کیسے دالیں بنتی ہیں, کیسے تمہارے لیے جانور پیدا کیا جن کو تم گوشت کھاتے ہو, اس کا دودھ پیتے ہو, اس طرح ان کا کاروبار کرتے ہو, ان کو بیچتے اور خریدتے ہو. کیسے تمہارے لیے گھر بنائے, پڑھا تھا لاسٹ ٹائم نا کہ کیسے تمہارے لیے گھر بنانے کا انتظام کیا, کیسے گھر میں سکون رکھا. اب دیکھیے یہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا جو لفظ دیا ہے نا وہ 2 جگہ ہمیں مل رہا ہے. ایک نمبر 1 یہ کہ سکون گھروں کے اندر ہے, گھروں کے باہر نہیں ہے. گھروں میں سکون ہے تو دوسرا سکون کیا تھا, آپ کو میں نے بتایا تھا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا, کہ اس بیوی کی طرف اشارہ تھا کہ بیوی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سکون رکھ دیا ہے. تو دونوں اینگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ عورت سکون ہے, اب ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ اپنی سکون والی جگہ کو خوش رکھے, اس کو زیادہ زیادہ گفٹ دے, اس کے اللہ اکبر. اچھا لیکن دوسری طرف عورت پہ بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے اس گھر کے لیے. گھر میں بے سکونی نہیں ہونی چاہیے, یہ اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے سکون کا باعث بنے. ٹھیک ہے, وہ تو میں پہلا مذاق کر رہی تھی کہ وہ اپنے خاوند کے لیے اپنے گھر میں سکون کا باعث بنے گی. اور جس گھر میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی ہارمنی ہوتی ہے نا, محبت ہوتی ہے, اس گھر کے بچے بھی ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے. اور جس گھر میں آدمی اپنی بیوی کو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں, ذلیل کرنے والے ہوتے ہیں نا, اس گھر کے بچے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس آدمی کو یہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لیٹر آن کچھ سالوں کے بعد وہ کس حالت میں ہوگا. کیونکہ آخر میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ میں اب اپنے آپ کو دیکھتی ہوں نا, جیسے ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو بعض آدمی ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے کہ ماؤں کو کے پیچھے لگ کے, اللہ نہ کرے سب مائیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنا گھر میں یہ لڑائیاں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو نندے سسرال یہ والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بیلنس نہیں کر پاتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے, مائیں بھی چلی جاتی ہیں, باپ بھی چلے جاتے ہیں, آخر میں بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں, وہ اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاتے ہیں. اور ایسے گھروں میں جہاں پہ لڑائیاں ہوں بچے ویسے ہی بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ تبھی تک ٹکتے ہیں جب تک ان کو ضرورت ہوتی ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اور جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو آخر میں ایک بیوی بچتی ہے جس کے ساتھ ان کو رہنا پڑتا ہے, اور جو خدمت بیسیکلی اس وقت کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو پھر کوئی اور نہیں ملتا.
تو پھر بڑے ذلیل ہوتے ہیں ایسے والے. پھر بیویاں بھی نہیں خیال رکھتی ہیں نا, تو اس لیے آدمیوں کو چاہیے کہ اپنی وہ سکون جہاں پہ اللہ نے رکھا ان کی بے انتہا عزت کرے. اچھا جی, لیکن دونوں طرح سے. چلیں اب اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے ہسبینڈ کبھی کبھی ایسا سن لیتے ہیں نا کوئی لیکچر, تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا مطلب ہے, تم اپنے بارے میں ہی بولتے رہتے ہو کہ عورتیں یہ عورتیں وہ. تو میں کہتی ہوں اس لیے کہ عورتیں زیادہ سن رہی ہیں میرا پروگرام, تو ہم آپس میں خوش ہوتے رہتے ہیں, تو آپ کا کیا جاتا ہے اس میں. اچھا جی, آیت نمبر 81. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا. دیکھیں وہ آ گیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب ایک دفعہ اور یاد کرا دوں آپ کو, اللہ کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے, یہ آپ نے اب رٹا لگانا ہے اس بات کو. آپ کو میں نے 19 کا لفظ دیا تھا نا, 19, اور اس کو ریورس کرنا ہے 19 اور پھر 9 اور 1. ٹھیک ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنی دفعہ ہے. اور پھر یہ کتنی ہے, یہ آیات ہیں, اور کتنی دفعہ ہے 2 9 6 3. تو جب 19 کا لفظ آتا ہے نا ذہن میں, تو اس کو یاد کرتے ہیں. اچھا 1991 ٹائم آیا, تو پھر 2000 کا مائنڈ میں آتا ہے, اچھا یہ تو 2000 کے قریب قریب ہے. تو پھر آپ 2 کو یاد کریں گے نا, تو پھر پچھلا 9 یاد رکھنا, پھر 63 یاد رکھ لینا. تو اچھا جی, اللہم کا لفظ ہے 5 آیات میں, اور 5 ہی دفعہ آیا ہے. اور الہ کا لفظ جو ہے وہ 147 ٹائم آیا ہے. یہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں ایسے پڑھ رہی ہوتی ہوں, اچھا اتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے. دیکھیے دعا کتنی امپورٹنٹ ہے. اب ہمارے بچوں کے پاس آپ دیکھیں آج کل کی دنیا میں ان کے پاس وقت بھی نہیں ہے اتنا, اور کئی دفعہ تو میں یہ سوچتی ہوں ماؤں کے پاس بھی وقت کوئی نہیں رہا, تو وہ بھی کام میں اور زندگی میں اتنی مصروف ہے. لیکن ضرور وقت نکالیں, اپنے بچوں کے لیے دعاؤں کا ذخیرہ چھوڑ کے جائیں, کہ ہمارے جانے کے بعد اللہ نہ کرے جب ان کی زندگی میں مشکل آئے گی, کیونکہ آتی تو ہے ہی ہے زندگی ہے, تو مشکلیں آنی ہیں, تو پھر ہماری دعائیں اس وقت ان کے آگے آ جائیں. آمین ثم آمین. اچھا جی, اس کے علاوہ آپ لوگوں کو سب کو نئے سال کی بھی بہت بہت مبارک ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سال ہم سب کے لیے رحمتوں برکتوں والا رکھے. آمین ثم آمین. جہاں پہ محرم کی بات ہوتی ہے, آف کورس جو امام حسین کی شہادت کا وقت ہمیں یاد آتا ہے, اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. دیکھیں ہم ہر سال یاد کرتے ہیں, اور بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے. وہ سارا واقعہ ہمارے ان دنوں میں ہم بار بار پڑھتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہم باطل کے آگے نہ جھکے. یہ حق و باطل کی لڑائی تھی, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. لیکن کوئی بھی واقعہ جو قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم واقعات کیوں بیان کرتے ہیں, تاکہ تم اس کو سمجھو, تاکہ تم عمل کرنے والے بن جاؤ. بھی تمہارے پاس زندگی ہے نا, تو حق و باطل ہماری زندگی میں جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں اور رات تک ہر لمحے ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا پڑتا ہے. کبھی بچوں کی بات ہوتی ہے, کبھی فرینڈز کے ساتھ ہوتی ہے, کبھی سسرال میں ہو رہی ہے, کبھی میکے میں ہو رہی ہے. یہ وہ جنگوں کی بات تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس سے ہماری زندگی میں جو ایوری ڈے ہم زندگی گزارتے ہیں, اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ حق و باطل کی لڑائی تو ہو رہی ہے نا, اور مسلسل ہو رہی ہے. ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے, ہم نے اس وقت فیصلے کس طرح کے کرنے ہیں. یہ بات ہمیں اگر سمجھ آ جائے تو ایک طرف تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, اور دوسری طرف کس کے ہیں, طاغوت کے ہیں. طاغوت سے مجھے ہنسی آ رہی ہے, کیونکہ آج کل اتنا وہ سننے کو آیا تھا. وہ ساحل ادیم نے میرا خیال ہے ان کی ایک پروگرام میں کوئی ایسی بات ہوئی تھی, جس کو میں پھر بعد میں بلکہ دیکھا بھی تھا. وہ ایکچولی وہ جو چیز کہہ رہے تھے نا, وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے. کیونکہ قرآن میں ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں نا کہ پڑھے لکھے جاہل کی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ دنیاوی علم آتا ہے, جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کا علم نہیں ہے یا اللہ کی پہچان نہیں ہے, وہ ایکچولی جاہل ہیں. تو اتنا وہ پڑھنے سے زبان پہ یہ چیز آ جاتی ہے. اچھا وہ بیچارے کیا کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں عورتیں 95% یا کچھ انہوں نے بولا کہ جاہل ہیں. ایکچولی وہ جو جاہل کہہ رہے تھے نا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے, ان کو مطلب ان کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتا, اسی لیے وہ پٹ رہی ہیں. یا پھر وہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں کہ ان کو عورت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت دی, کتنا مقام دیا. وہ اس سینس میں کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو نہیں پتا, وہ اتنی جاہل ہیں. تو وہ جاہل جو ہے نا, وہ کئی اور اینگل سے آ گیا, اور وہ تکلیف دینے والی جیسے ہوتا ہے نا, کہ اگر ہم ویسے سنتے ہیں تو لگتا ہے کیا مطلب ہے, ہمیں کیوں جاہل کہہ رہے ہیں. تو ایکچولی وہ کہہ کسی اور سینس میں رہے تھے, بات کچھ اور بن گئی.
اور کچھ سے کچھ بن گئی. اصل مقصد نہیں وہ بعد میں کلیئر کر سکے آئی تھنک، یا پھر وہ ٹائم نہیں ملا ہوگا یا کچھ بھی ہوا ہوگا. تو اسی سے طاغوت سے مجھے یاد آ گیا. لیکن اینی وے ہم سب کی لڑائی تو طاغوت کے ساتھ ہی ہے نا. تو اگر کربلا کا واقعہ بھی دیکھیں تو یہی بات تھی کہ امام حسین نے اپنا آپ نہیں جھکایا. اور وہ ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اور رسول اللہ کی سے اتنی محبت نہ کرو، اس سے زیادہ محبت نہ کرو جتنی تم اپنے سے اور اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرو. تو یہ تو جیتا جاگتا ثبوت تھا نا کہ نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ لے کے گئے تھے بلکہ اپنے خاندان کا، اپنے بچوں بیوی سب کو لے کے گئے تھے ساتھ، اور سب کا نذرانہ پیش کر دیا نا اللہ کے سامنے. اور یہ دیٹ از دا ہائیسٹ آف قربانی جو ہمیں نظر آتی ہے. اور اللہ کرے کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ سبق لے. یہ نہیں کہ ہم واقعات ہی پڑھ کے بس یہ ہوا تھا، اس کو ہسٹری میں تو ٹھیک ہے جاننا چاہیے، لیکن اس میں عمل کرنے والی بات ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم وہ کر سکیں. ہاں جی، اب بڑھتے ہیں ہم حدیث کی طرف. صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے جی 1134. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا. اب دیکھیں حکم دیا تھا رسول اللہ نے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے یہ تو یہود اور نصارہ جو ہیں ان کے لیے یہ بڑا عظمت کا دن ہے اور وہ یہ روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن ان کو مہلت نہیں مل سکی. اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں یہود و نصارہ کی کاپی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ہمیں بار بار احادیث میں ملتا ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ کا ملتا ہے نا کہ وہ مانگ نکال رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے ویسے مانگ نکالی. مجھے یاد نہیں کہ وہ درمیان میں آئی تھنک نکالی تھی، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں سائڈ پہ کر دو، یا سائڈ پہ نکالی تھی تو کہا کہ درمیان میں کر دو. کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے یہاں کے یہود جو مدینہ میں جب آئے تھے تو رسول اللہ نے دیکھا کہ یہود اس طرح سے مانگ نکالتے ہیں، تو وہ بھی کرنے سے منع کر دیا تھا. تو یہ سبق سیکھنے کی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی اصل جان سکیں کہ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. وجہ پوچھی تو بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اور شکرانے کے طور پہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی نسبت ہماری جو موسیٰ علیہ السلام سے ہے وہ زیادہ ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ فضیلت تو ہے، ثواب تو ملے گا. آپ دیکھیں فرض کی بات نہیں ہو رہی نا، یہ تو نفلی روزے پھر ہو جاتے ہیں. نفل جو ہے وہ ہمیشہ زائد ہے، نہ اگر کرو تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ کرتے ہو تو بے شمار اس کا اجر ہے. تو آپ اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو نہ رکھے، مطلب جو لگتا ہے کہ کئی لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے لیکن پھر بھی رکھ لینا چاہیے. اچھا، مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیں گے. اور یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ 10 محرم کے روزے کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیں گے. تو دیکھیے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اچھا، کسی نے مجھے بھیجا تھا، میں دیکھ نہیں سکی، مجھے وقت نہیں ملا کیونکہ ابھی کلاس شروع ہونے والی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کہا میں آپ کو سنا دیتی ہوں. مجھے بہت مزے کی بات لگی تھی، اور انہوں نے کہا کہ طبرانی کی حدیث ہے 10007. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہو، یا کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ حدیث جو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ ہم ان کو عمل کے لحاظ سے ایسی ہوتی ہیں تو ہم ان کو سنا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف اس لیے سنا رہی ہوں کہ مجھے بہت اچھی لگی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم عاشورہ کے دن کا
دن اپنی اہل و عیال پر فراخی سے خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق میں سال بھر کو شادگی عطا کر دیں گے۔ تو میں نے کہا سارے ہم اپنے ہسبینڈز کو یہ حدیث